السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن، وصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین۔ اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بات میں رکھے، ہر بیماری، ہر فتنے اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، دین کا فہم عطا فرمائے، دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے، اس پر عمل کرنا آسان فرما دے اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 38 ہے، اس کی آیات 282 اور 283 ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ گرامر کے حساب سے الفاظ کی وضاحت ہوگی اور آخر میں تفسیر ہوگی۔ آئیے پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایہا، اے الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم باہم لین دین کرو، بدین قرض کا، الی تک، اجل وقت، مسمی مقرر طے شدہ، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اس کو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبٌ لکھنے والا، بالعدلی ساتھ عدل کے، انصاف کے، ولا اور نہ، یأبا انکار کرے، کاتبٌ لکھنے والا، ان کے، یکتب وہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ سکھایا اس کو، اللہ نے، فلیکتب بس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ املا کرائے، الذی وہ شخص، علیہ جس پر، الحق حق ہے، ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے، اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ولا اور نہ، یبخس کمی کرے، منہ اس سے، شیئن کسی چیز کی، فإن پھر اگر، کان ہو، الذی وہ شخص، علیہ اوپر اس کے، الحق حق ہے، سفیہن بیوقوف، کم عقل، او یا، ضعیفاً کمزور، او یا، لا نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا، ان کے، یمل املا کرائے، ہوا وہ، فلیملل بس چاہیے کہ املا کرائے، ولیہ سرپرست اس کا، بالعدلی عدل کے ساتھ، واستشہدوا اور گواہ بنا لیا کرو، شہیدینی دو گواہ،
من سے رجالکم اپنے مردوں میں سے فَإِن پھر اگر لم نہ یکونا وہ دو ہوں رجلینی دو مرد فرجل تو ایک مرد وامرأتانی اور دو عورتیں ممن اس میں سے جو تردونا تم پسند کرتے ہو من الشہداء گواہوں میں سے ان اس لیے کہ تدل بھول جائے گی احداہما ان دونوں میں سے ایک فتذکر تو یاد دہانی کرا دے احداہما ان دونوں میں سے ایک الاخری دوسری کو ولا اور نہ یأبا انکار کرے الشہداء گواہ اذا ما جب بھی یا جہاں بھی دعو وہ بلائے جائیں ولا اور نہ تسأمو تم سستی کرو ان کے تکتبوہ تم لکھ لو اس کو صغیرن چھوٹا ہو او یا کبیرن بڑا ہو الی اجلہ طرف اس کے مقرر وقت کے ذالکم یہ بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک و اور اقوم زیادہ درست رکھنے والی ہے لشہادتی گواہی کے لیے و اور ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کہ نہ ترتابو تم شک میں مبتلا ہو جاؤ اللہ مگر ان کے تکونا ہو جائے تجارتاً تجارت یا سودا حاضرتاً حاضر یا دست بدست تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا بینکم آپس میں فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ اللہ کہ نہ تکتبوہا تم لکھو اس کو و اور اشہدو گواہ بنا لو اذا جب تبایعتم باہم خرید و فروخت کرو تم ولا اور نہ یضار ضرر پہنچایا جائے کاتبن کاتب کو یعنی لکھنے والے کو ولا اور نہ شہیدن گواہ کو و اور ان اگر تفعلوا تم کرو گے فإنہ تو بے شک فسوق گناہ ہوگا بکم تمہارے لیے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے و اور یعلمکم سکھاتا ہے تم کو اللہ اللہ واللہ اور اللہ بکلی ساتھ ہر شیئن چیز کے علیم جاننے والا ہے و اور ان اگر کنتم ہو تم علی سفرن سفر پر و اور لم نہ تجدو تم پاؤ کاتبن لکھنے والا فریحان تو رہن رکھنا ہے مقبوضۃ قبضہ کی ہوئی کا فإن پھر اگر امینہ اعتبار کریں بعضکم تم میں سے بعض بعضاً بعض کا فلیؤدی تو چاہیے کہ ادا کرے الذی وہ شخص جو اؤتمنہ امین بنایا گیا یا امانت دار بنایا گیا ہو امانتہ اس کی امانت کا ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے ربہ جو رب ہے اس کا ولا اور نہ تکتمو تم چھپاؤ
الشہادت گواہی کو، ومن اور جو کوئی یکتمھا چھپائے گا اس کو، فإنہ تو بے شک وہ آثم گناہ گار ہے، قلبہ دل اس کا، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعلمون تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ آئیے اب ان الفاظ کو گرامر کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حمزہ میم نون آمنو کا روٹ ورڈ ہے، شروع میں یا حرف ندا ہے، ایھا حرف ندا کے ساتھ آتا ہے جب منادا ال سے شروع ہوتا ہو اور مذکر ہو۔ الذین آمنوا یہ دونوں منادا ہیں۔ الذین اسم موصول جواب مذکر ہے۔ آمنوا فعل ماضی جواب مذکر غائب ہے۔ آمن یؤمن سے بستر ایمانن ہے جس کے معنی ہے ایمان لانا۔ اذا جب، یہ ظرف زمان مستقبل ہے، بمعنی شرط آیا ہے۔ تداینتم تم باہم لین دین کرو، دال یا نون روٹ ورڈ ہے۔ فعل بازی جبا مذکر حاضر ہے۔ تداین یتداین سے بسر ہے تداین، آپس میں لین دین کرنا، معاملہ کرنا۔ اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم آپس میں لین دین کرو، بدین قرض کا، ایسا قرض جسے لکھ لیا جائے دین کہلاتا ہے، ادھار بھی مراد ہے، اور روٹ ورڈ ہے دال یا نون، بی شروع میں حرف جر ہے، دین مجرور ہے۔ الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، الی حرف جر ہے، اجل مجرور ہے، حمزہ جیم لام روٹ ورڈ ہے اور یہ موصوف ہے، معنی ہے وقت، مدت۔ مسمی معنی ہے مقرر طے شدہ، یہ صفت ہے، سین میم واو روٹ ورڈ ہے۔ تسمیۃ مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر مقررہ ہے۔ فاکتبوہ تو لکھا کرو اس کو، کاف تا با روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے، اکتبو فعل امر جبا مذکر حاضر ہے، کتب یکتبو سے بستر ہے کتابتن، معنی ہے لکھنا، اور ہو جو ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ولیکتب اور چاہیے کہ وہ لکھے، یہاں واو جو ہے وہ حرف عطف ہے اور لام لام امر ہے، معنی حکم کے بن جاتے ہیں، اور آخری حرف کو یہ جو لام ساکن ہے یہ ساکن کر دیتا ہے، جیسا کہ یکتب با ساکن ہے نا۔ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ بینکم تمہارے درمیان، بینا مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے اور جبا مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ کاتبن کاتب لکھنے والا، کاف تا با روٹ ورڈ ہے، کتابتن مصدر سے یہ اسم فاعل ہے، بالعدلی عدل کے ساتھ، عین دال لام روٹ ورڈ ہے، بی حرف جر ہے، العدلی مجرور ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، اسم معرفہ ہے۔ ولا یأبا اور نہ انکار کرے، حمزہ با یا روٹ ورڈ ہے، وا حرف عطف ہے، یہ فعل نہیں واحد مذکر غائب ہے۔ یأبا اصل میں تھا یأبا، یعنی چھوٹی یا بھی تھی ساتھ، لا یعنی نہیں آنے کی وجہ سے یہ جو آخر میں یا تھی یہ ساکت ہو گئی، گر گئی، اور یہ یأبا بن گیا۔ یأبا کا فعل بازی ابا ہے اور مضارع یأبا ہے چھوٹی یا کے ساتھ، اور مصدر اباء ہے یا ابا۔
ابا کے معنی ہے انکار کرنا. کاتبن لکھنے والا. ان کے یہ مصدریہ ہے. یکتب وہ لکھے. یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. کما جیسا کہ. کا حرف تشبیہ ہے. معنی ہے جیسا کہ. ما مصدریہ ہے. اس کے معنی ہے کہ. علمہ سکھایا اس کو. علمہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. علمہ یعلم مصدر ہے تعلیم، اور تعلیم کے معنی ہے سکھانا، تعلیم دینا. اور آخر میں ہو علمہ، یہ ہو جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اللہ اللہ نے. فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، یہ پہلے آ چکا ہے. ولیملل اور چاہیے کہ املا کرائے. میم لام لام روٹ ورڈ ہے. شروع میں وا حرف عطف ہے. لام جو ہے لام امر ہے. یملل فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. املہ یملو سے مصدر ہے املال. الذی وہ شخص، یہ اسم موصول ہے واحد مذکر ہے. علیہ جس پر. اعلی حرف جر ہے. ہی ضمیر ہے. الحق حق ہے. ح قاف قاف روٹ ورڈ ہے، مقروض کے لیے ہے. ولیتقی اور چاہیے کہ وہ ڈرے. واو قاف یا روٹ ورڈ ہے. وہ حرف عطف ہے. لام لام امر ہے. یتقی اصل میں یتقی تھا، یعنی یا ساکن بھی تھی آخر میں. لام امر کی وجہ سے یا ساکن ساکت ہو گئی ہے. یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاء ڈرنا. اللہ اللہ سے. ربہ جو رب ہے اس کا. ولا اور نہ. یبخس کمی کرے. باخاسین روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. بخسا یبخسو سے مصدر ہے بخسن، معنی ہے کم کرنا. منہ اس میں سے. من حرف جر ہے. ہو ضمیر ہے. فَإِن پھر اگر. فا حرف عطف ہے. ان یہ شرطیہ ہے. کان ہو فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. الذی وہ شخص. علیہ اوپر جس کے. الحق حق ہے یعنی مقروض. سفیہن بے وقوف یا کم عقل. سین فا ہا یہ روٹ ورڈ ہے. او یا حرف عطف ہے. ضعیفن کمزور. ضاد عین فا روٹ ورڈ ہے. او یا. لا یستطیع نہیں وہ استطاعت رکھتا. تو واو عین روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے. استطاع یستطیع سے مصدر ہے استطاعتن طاقت رکھنا، ہمت رکھنا. ان یہ کہ. یمل املا کرائے. میم لام لام روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب ہے. امل یملو سے مصدر ہے املالن یا املال یعنی لکھوانا. املالن یا املال. ہوا وہ یہ ضمیر منفصلہ ہے. منفصلہ ضمیر وہ ہوتی ہے جو الگ سے آتی ہے اور واحد مذکر غائب ہے. فلیملل پس چاہیے کہ املا کرائے. ولیہ سرپرست اس کا. واو لام یا روٹ ورڈ ہے. ولی مضاف ہے. ہو ضمیر ہے. بالعدلی ساتھ عدل کے. واستشہدوا اور گواہ بنا لیا کرو. وہ حرف عطف ہے. استشہدوا گواہ بنا لیا کرو. شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل امر جبا مذکر حاضر ہے. استشہد یستشہد سے مصدر ہے استشہاد
یعنی گواہ بنانا، گواہی طلب کرنا. استشہاد باب استفعال سے ہے. شہیدینی 2 گواہ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اس کا واحد ہے شہیدن، من سے، رجالکم اپنے مردوں. را جیم لام روٹ ورڈ ہے. رجالی مجرور ہے، مضاف ہے. واحد ہے رجلن، کم یہ مضاف الیہ ہے. چبا مذکر حاضر کی ضمیر ہے. فَإِن پھر اگر، لم نہ، یکونا وہ 2 ہوں. کاف واو نون روٹ ورڈ ہے. یہ فعل ناقص وہ ضارع ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر غائب ہے. کان یکونو سے مصدر ہے کونن. رجلینی 2 مرد. رجلن کا یہ تثنیہ ہے. فرجلن تو 1 مرد. فا ہے نا شروع میں، تو بھی کہہ سکتے ہیں، پس بھی کہہ سکتے ہیں. پس 1 مرد یا تو 1 مرد، کیونکہ فا حرف عطف ہے. وامرأتانی اور 2 عورتیں. میم را حمزہ روٹ ورڈ ہے. وا شروع میں حرف عطف ہے. امرأتانی تثنیہ ہے. اس کا واحد ہے امرأتن. ممن اس میں سے جو. یہ من اور من سے مل کر بنا ہے. من حرف جر ہے، من مجرور ہے اور اسم موصول ہے. تردونا تم پسند کرتے ہو. را دود واو روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع چبا مذکر حاضر ہے. رودیہ یرضا سے مصدر ہے رضوان پسند کرنا، راضی ہو جانا. من سے. الشہداء گواہوں. ان کے. تدل بھول جائے گی. دود لام لام روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع منصوب ہے، واحد مونث غائب ہے. دل یا دلو سے مصدر ہے دلالن. احداہما ان دونوں میں سے ایک. حمزہ ح دال روٹ ورڈ ہے. احدا مضاف ہے، معنی ہے ایک عورت. ہما مضاف الیہ ہے، ضمیر ہے تثنیہ مونث غائب کی. فتذکر تو یاد دہانی کرا دے. ذال کاف را روٹ ورڈ ہے. شروع میں فا حرف عطف ہے. تذکر فعل مضارع واحد مونث غائب ہے. ذکر یذکر سے مصدر ہے تذکیر یا تذکیرن یاد دلانا. احداہما ان دونوں میں سے ایک. الاخری دوسری کو، یہ مونث کے لیے آتا ہے. ولا اور نہ. یأبا انکار کرے. الشہداء گواہ. اذا ما جب بھی، جہاں بھی. یہ اسم ظرف مستقبل ہے، یہاں بامانی شرط آیا ہے، اور جو ما ہے وہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. دعو وہ بلائے جائیں. دال عین واو روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی مجہول چبا مذکر غائب ہے، شروع میں پیش ہے نا. دعا یدعو سے مصدر ہے دعوت یا دعوتن، معنی ہے بلانا. اذا کی وجہ سے ترجمہ ہے وہ بلائے جائیں. ولا اور نہ. تسأمو تم اکتاؤ یا تم سستی کرو. سین حمزہ میم روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع چبا مذکر حاضر ہے. سائمہ یسأم سے مصدر ہے سامتن، معنی ہے سستی کرنا، کاہلی کرنا، اکتانا. ان کے. تکتبوہ تم لکھ لو اس کو. تکتبو فعل مضارع چبا مذکر حاضر ہے. ہو جو ہے وہ ضمیر ہے. صغیرن چھوٹا. صاد غین را روٹ ورڈ ہے. او یا. کبیرن بڑا ہو. را پر تنوین ہے، لہٰذا یہ صغیرن اور کبیرن دونوں کیا ہیں؟ اسم نکرہ ہیں تنوین کی وجہ سے. اور روٹ ورڈ ہے کاف با را کبیرن کا.
یعنی یہ جو ہے نا صغیرن اور کبیرن دونوں فاعلن کے وزن پر ہیں. الہ طرف یہ حرف جر ہے. اجلی ہی اس کے مقرر وقت کے. اجلی مجرور ہے. ہی ضمیر ہے. ذالکم یہ بات یہ اسم اشارہ ہے یعنی ذالکا اور کم سے مل کر بنا ہے. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. اقسطو زیادہ انصاف والی ہے. قاف سین تو یہ روٹ ورڈ ہے. اقساطن مصدر سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے یعنی زیادہ انصاف کی بات ہے. عند اللہ اللہ کے نزدیک. عند یہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. و اور اقوم زیادہ درست رکھنے والی ہے یا زیادہ مضبوط رکھنے والی ہے. قیام مصدر سے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. لشہادتی گواہی کے لیے. و اور ادنا زیادہ قریب ہے. دال نون واو روٹ ورڈ ہے. ادنا اسم تفضیل ہے زیادہ قریب. دونون مصدر سے یہ ہے. اللہ کے نا ان اور لا سے مل کر بنا ہے. ان کے معنی ہے کہ یہ مصدریہ ہے اور لا نافیہ ہے. ترتابو تم شک میں مبتلا ہو جاؤ. را یا با روٹ ورڈ ہے. اصل میں ترتابونا تھا. یہ نون اعرابی ان کی وجہ سے حذف ہو گیا. یہ نون یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. ارتاب یرتابو سے مصدر ہے ارتیاب یعنی شک میں پڑنا. الا مگر ان کے تکونا ہو تجارتن تجارت. تا جیم را روٹ ورڈ ہے یہ موصوف ہے. حاضرتن حاضر سامنے دست بدست. حد را روٹ ورڈ ہے یہ صفت ہے. حضور مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے. تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا. دال واو را روٹ ورڈ ہے. تدیرونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. ادارہ یدیرو سے مصدر ہے ادارتن یعنی چلانا پھیرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا چلانا ہاتھوں ہاتھ لین دین کرنا. ہا جو ہے آخر میں وہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. بینکم آپس پہ. فلیسا تو نہیں ہے. شروع میں فا حرف عطف ہے. لیسا فعل ناقص بازی واحد مذکر غائب ہے. علیکم تم پر. جناح کوئی گناہ. جیم نون ہا روٹ ورڈ ہے. اللہ کے نا تکتبوہا تم لکھو اس کو. و اور اشہدو گواہ بنا لو. یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. اشہدہ یشہدو سے مصدر ہے اشہادن یا اشہاد معنی ہے گواہ بنانا. اذا جب. تبایعتم باہم خرید و فروخت کرو تم. با یا عین یہ روٹ ورڈ ہے. فعل بازی جمع مذکر حاضر ہے. تبایع یا تبایعو سے مصدر ہے تبایعن. ولا اور نہ یدار ضرر پہنچایا جائے. ضاد را روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب ہے. دار یدارو سے مصدر ہے درارن یعنی ضرر پہنچانا تکلیف پہنچانا. کاتبن کاتب کو یا لکھنے والے کو. ولا اور نہ شہیدن گواہ کو. و اور ان اگر. تفعلو تم کرو گے. اصل میں یہ تفعلونا تھا. ان کی وجہ سے نون عربی جو ہے آخر میں وہ گر گیا ہے. یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. فعل یفعلو سے مصدر ہے فعلن یا فعل کہہ لیں معنی ہے کرنا. فإنہ تو بے شک وہ. فا حرف عطف ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے.
اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے. فسوقن گناہ ہوگا. فاسین قاف روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے. فسق یفسق سے مصدر ہے یہ. بکم تمہارے لیے. بی جو ہے وہ حرف جر ہے اور یہ ضمیر ہے. کم بی حرف جر ہے اور کم کیا ہے؟ ضمیر ہے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. اتقو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاء جس کے معنی ہے ڈرنا. و اور یعلمکم وہ سکھاتا ہے تم کو. یعلمو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. علم یعلمو سے مصدر ہے تعلیم، تعلیم دینا، اور جو کم ہے وہ ضمیر ہے. اللہ اللہ، واللہ اور اللہ، بکلی ساتھ ہر، بھی حرف جر ہے، کلی مجرور ہے. مجرور کے معنی یہ ہیں کہ حرف جر کی وجہ سے اس کا جو آخری حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے. شیئن چیز کے، یہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے. علیم جاننے والا ہے. اللہ کا یہ صفاتی نام ہے. علم مصدر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. و اور ان اگر کنتم ہو تم علی سفرن سفر پر. سین فا را روٹ ورڈ ہے. علی حرف جر ہے، سفرن مجرور ہے. و اور لم نہ، تجدو تم پاؤ، واو جیم دال روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. وجد یجدو سے مصدر ہے وجدان معنی ہے پانا، ملنا. کاتبن لکھنے والا، یہ اسم فاعل ہے. فریحان تو رہن رکھنا ہے یعنی گروی رکھنا ہے. راحانون یہ روٹ ورڈ ہے. ف حرف عطف ہے. ریحان کے معنی رہن جو ہے وہ واحد ہے. رہن مقبودتن قبضہ کی ہوئی. روٹ ورڈ ہے قاف با دود. قبضن مصدر سے یہ اسم مفعول ہے، واحد مؤنث ہے. یعنی رہن میں رکھی جانے والی چیز کا قبضہ، یعنی کس کو دیا جاتا ہے؟ قرض دینے والے کو دیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے. ریحانون جمع ہے جس کے معنی ہے رہن، اور اس کا واحد ہے ریحانون کا رہنن یا رہن. فَإِن پھر اگر، امینہ اعتبار کرے. یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. امینہ یأمنو سے مصدر ہے امنن، معنی ہے اعتبار کرنا، بے خوف ہو جانا. ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا اطمینان ہو جائے. بعدکم تم سے باس. بعدو یہ مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. بعدن معنی ہے باز کا. فلیؤدی تو چاہیے کہ ادا کرے. حمزہ دال یا یہ روٹ ورڈ ہے. یہ اصل میں فلیؤدی تھا، یعنی آخر میں یا ساکن بھی تھی. لام امر کی وجہ سے یا ساکن جو کہ حرف علت بھی ہے وہ گر گئی اور یہ رہ گیا لیؤدی. فا حرف عطف ہے. لام امر ہے. یؤدی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. ادا یہاں بھی چھوٹی یا ہوگی. یؤدی یہاں بھی یا ساکن ہوگی اور مصدر ہے تأدیۃ معنی ہے ادا کرنا. الذی وہ شخص جو اؤتمن امین بنایا گیا. حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی مجہول واحد مذکر غائب ہے. ائتمن یأتمن سے مصدر ہے ائتمان یا ائتمان معنی ہے اعتبار کرنا، ایماندار بنانا. ائتمان باب افتعال کے وزن پر ہے، یعنی ائتمان کا جو ہے وزن وہ کس پر ہے؟ باب
افتعال ان کے وزن پر ہے. اسی طرح ائتمنا باب افتعال ان کا جو فعل ماضی ہے افتعل اس کے وزن پر ہے. اور اسی طرح سے یأتمنو یہ باب افتعال کے فعل مضارع یفتعلو کے وزن پر ہے. باب افتعال کے موضوع پر ہمارا استفا کا لیسن ہے، یعنی ہمارا استفا کا جو سبق ہے وہ لیسن نمبر عربی گرامر کا 39 ہے اور باب افتعال کے بارے میں ہے. اس کی ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں دی جا رہی ہے، ضرور دیکھ لیجئے گا، اس سے متعلق سوالات بھی آئیں گے آپ کو. امانتہ اس کی امانت کو، امانت مضاف ہے، معنی ہے امانت، ہو مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. ولیتقی اور چاہیے کہ وہ ڈرے، وہ حرف عطف ہے، لام لام امر ہے. یتقی اصل میں یتقی تھا، آخر میں یا ساکن بھی تھی، لام امر کی وجہ سے یا ساکن جو ہے وہ حذف ہو گئی، گر گئی. فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے یہ. اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاء یعنی ڈرنا یا وہ ڈرے. اللہ اللہ، ربہ جو رب ہے اس کا، ربہ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، و اور لا تکتمو نہ تم چھپاؤ، کاف تا میم روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے. کتما یکتمو سے مصدر ہے کتمانون یا کتمان، معنی ہے چھپانا. الشہادتا گواہی کو، ومن اور جو کوئی، من شرطیہ ہے، اسم موصول ہے. یکتمہا چھپائے گا اس کو، یکتم فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب ہے اور ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. فإنہ تو بے شک وہ، آثم گناہگار ہے. حمزہ فا میم روٹ ورڈ ہے. اسم مصدر سے اسم فاعل ہے، واحد مذکر ہے یہ. قلبہ دل اس کا، قلب مضاف ہے، ہو مضاف الیہ کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب ہے. واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو، بھی حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے اور مجرور ہے. تعملون تم عمل کرتے ہو، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. عمل یا عملو سے مصدر ہے عملاً، معنی ہے عمل کرنا. علیم جاننے والا ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. علم مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے. آئیے اب آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. آئیے ایک نظر گزشتہ آیات پر ڈال لیتے ہیں. ان میں سود کی نفی کی گئی تھی، زکوٰۃ صدقہ و خیرات پر ابھارا گیا تھا، قرض دینے کی بھی ترغیب دی گئی تھی تاکہ تنگ دست کے ساتھ خیر خواہی ہو سکے. قرض میں مہلت دینے پر ملنے والے اجر کا بھی ذکر تھا. آج کی آیات میں قرض کے لین دین میں چند احتیاطوں پر عمل کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ سود تو نہیں لے سکتے لیکن قرض تو لے دے سکتے ہیں نا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو سکیں. یعنی کچھ شرائط بتائی جائیں گی قرض کے لین دین کی، تاکہ قرض لینے اور دینے والے ہر طرح کے ضرر سے، نقصان سے، غلط فہمیوں سے، باہمی لڑائی جھگڑوں سے بچ سکیں. سورۃ البقرہ کی آج کی آیات میں قرض کے لین دین اور ادھار خرید و فروخت کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہدایات دی جا رہی ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ صفائی کے ساتھ ہوں، عدل کے ساتھ ہوں، کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو. آئیے آج کی آیات کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 282 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
فتذکر احداہما الاخری ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو۔ اسے چاہیے لکھنے سے انکار نہ کرے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، کمزور ہو، یا املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ قرض کو جس کی مدت مقرر ہو اسے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا اس آیت کا۔ یہ قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے اور آیت دین کہلاتی ہے۔ اس آیت میں ادھار سے متعلق کچھ ہدایات ہیں، کچھ معاملات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ دراصل ہمارا جو دین ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمارا دین ہمیں صرف فرائض کی ادائیگی اور احکامات کی پیروی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ جو ہمارے مختلف معاملات ہیں ان کو بھی احسن طریقے سے سر انجام دینے کے ہمیں طریقے بتاتا ہے، آداب سکھاتا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے، یعنی جس کا دورانیہ تم نے مقرر کر لیا ہو کہ کتنے عرصے کے لیے دینا ہے کوئی ادھار، لہذا کہا جا رہا ہے کہ جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے
لکھ لیا کرو۔ دین وہ قرض ہوتا ہے جس میں واپسی کا وقت لکھ لیا جاتا ہے مقرر کر کے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو قرض کا لین دین کرتے وقت کن احتیاطوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ وجہ تاکہ انسان کسی مشقت میں، کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو، کل کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم سے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جب تم آپس میں انفرادی یا اجتماعی طور پر قرض کا لین دین کرو، 2 لوگ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی، تو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ یعنی کسی خاص مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو۔ آج کے زمانے میں تو سارا کاروبار جو ہے وہ تحریری ہوتا ہے، کیونکہ لکھانے کا زمانہ ہے نا، اور اس زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لکھ لیا کرو۔ کیونکہ 1400 سال پہلے ہر طرح کا جو لین دین ہے وہ زبانی ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں ایسی آیت کا نازل ہونا قرآن کے برحق ہونے کی گواہی دینا ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی ہے اور کیا فرمایا ہے کہ جب ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لو کہ رقم کتنی ہے اور کتنی مدت کے لیے لے رہے ہو، کب واپس کرو گے۔ لکھی ہوئی تحریر بھول چوک کی صورت میں یا انکار کے وقت کام آ جاتی ہے، آپ ثبوت کے طور پہ، دلیل کے طور پہ اسے پیش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لو، مدت جو ہے وہ معین کر لو۔ اس کے بغیر، مدت مقرر کیے بغیر ادھار کا لینا دینا جائز نہیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ تاکہ لڑائی جھگڑوں کا راستہ نہ کھلے نا۔ علماء کہتے ہیں تحریر میں مہینہ اور تاریخ واضح ہونی چاہیے تاکہ اس میں کوئی بھی شک و شبہ، ابہام نہ رہے۔ یعنی ایسے نہیں لکھا جا سکتا کہ فصل کٹنے کے وقت رقم لوٹائی جائے گی، یعنی صحیح تاریخ ہو، مہینہ ہو، سال ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ یعنی قرض لینے اور دینے والے جو بھی معاملہ طے کریں کہ رقم کتنی ہوگی، کس مہینے میں اور کس تاریخ کو لوٹائی جائے گی، یہ سب ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا شخص لکھے۔ اور کیسے لکھے؟ عدل کے ساتھ۔ آج کل یہ کام وکیل کی مدد سے بھی کیے جاتے ہیں۔ لکھنے والے کو سارا حساب کتاب عدل و انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز کو نہ گھٹائے اور نہ ہی بڑھائے، اور ایسی تحریر ہو جو معاملے کو واضح کر دے۔ کاتب جو ہے، لکھنے والا، کسی فریق کا مخصوص آدمی بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے، یعنی وہ دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے اپنی آخرت بیچنے والا بالکل نہ ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جسے اللہ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب اسے لکھنے کو کہا جائے تو وہ لکھے، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا۔ اب اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا اس کے ہاتھ نہ ہوتے، کوئی معذوری ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، کوئی ایسے حالات یا وسائل ہوتے، لکھنا پڑھنا نہ سیکھ سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں؟ تو یہ تو اللہ کا بہت ہی بڑا اس پر انعام ہے کہ اللہ نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا، ایسے حالات دیے۔ لہٰذا اس نعمت کا کیسے حق ادا ہوگا؟ جی، نعمت دوسروں میں بانٹی جائے، ایسی حق ادا ہوتا ہے نا۔
اور پھر جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر لکھنے کی قابلیت ہے تو پھر انکار نہیں کرو، تو یہ حکم ہے اللہ کا، اب انکار کرو گے تو بہت ہی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ بخاری میں ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو، اس کا کوئی کام کر دو۔ اور ابو داؤد میں ہے، جو علم کو جان کر یعنی سیکھ کر پھر اسے چھپائے، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کسی کو کوئی ہنر آتا ہے، مثلا کوئی اچھی ڈش بنانی آتی ہے، تو وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے کہ ابھی تو پورے خاندان میں میری واہ واہ ہوتی ہے، پھر تم بھی خاندان میں بنانے لگ جاؤ گے۔ نہیں بتاتے بلکہ چھپاتے ہیں۔ اور اس آیت کے حساب سے بھی کاتب پر لکھنا واجب ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، اور اسے رب سے ڈرنا چاہیے، اور جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ یہاں کہا جا رہا ہے معاملے کی جو بھی تفصیلات ہیں وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے۔ جی اس سے کیا مراد ہے کہ وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے؟ جی اس سے یہ مراد ہے کہ وہ لکھوائے جس نے قرض لیا ہے، یعنی اب اس کے ذمہ حق ہے نا کہ اس نے ادا کرنا ہے، اس لیے وہ لکھوائے، کیونکہ وہ کمزور پارٹی ہے نا، لینے والی ہے، نیچے والا ہاتھ ہے، نیچے والا تو نہیں کہہ سکتے ظاہر قرض ہے، اور اللہ سے ڈر کر معاملہ کرے، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس آیت میں نا کہ کوئی کمی بیشی نہ کرے، یعنی معاہدے کی جو بھی شرائط ہیں اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، وہ اگر کوئی اس کو کمزوری ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا جا رہا ہے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر قرض لینے والا یعنی جس پر حق تھا، وہ کون ہے؟ قرض لینے والا، وہ خود نادان یا ضعیف ہو، کمزور ہو، املا نہ کروا سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ جی یہاں کہا جا رہا ہے اگر قرض لینے والا کمزور ہے، ضعیف ہے، کم عقل ہے، فہم نہیں ہے، کوئی بیماری لاحق ہے، تو معاہدے کی شرائط کی املا ظاہر ہے پھر وہ تو نہیں کروا سکتا نا، تو اس کا ولی کرائے، یعنی اس کا سرپرست۔ یہ دیکھیں اس کا وکیل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ قرض لینے والے کا جو مقروض ہے اس کا خیر خواہ ہو، اور وکیل اگر ہوگا تو وہ بھی ولی کی حیثیت سے لکھوائے گا نا۔ ہاں معاملہ کیسے لکھوانا ہے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یعنی جو بھی لکھوائے سرپرست ہو یا وکیل ہو وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے، معاملہ عدل سے ہونا چاہیے، انصاف سے ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں پھر اور ساتھ میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی گواہ بھی ہونے چاہیے، آگے ذکر آ رہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ معاملے کی شرائط جو ہیں وہ لکھنے کے بعد اس پر 2 بالغ مسلمان مردوں کو جو ہے گواہ بنا لو، یعنی ان کی گواہی ہونی چاہیے، اور وہ کیسے ہو؟ جو معاشرے میں قابل اعتماد ہوں، جن پر سب اعتبار کرتے ہوں۔ ہاں اگر معاملہ غیر مسلمانوں میں ہو تو پھر گواہ غیر مسلمان ہی ہوں گے، ظاہری بات ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر 2 مرد نہ ملیں تو کیا کیا جائے؟ آگے ذکر آ رہا ہے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ،
من الشہداء ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی قابل اعتبار ہو۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ دو مرد ہوں مسلمان، گواہ کیسے ہوں؟ قابل اعتماد ہوں۔ ہاں نہ ملے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو، یعنی اگر ایک بھی مرد میسر نہ ہو تو پھر 4 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی، ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہوگی۔ دیکھیں عورتیں بغیر محرم کے نہیں نکل سکتی نا، بغیر مرد کے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان پر بات ہوگی ابھی۔ اور یہاں جو گواہی ہے نا ایک مرد اور 2 عورتوں کی، وہ صرف مالی معاملات میں ہے، مثلا زنا، قذف، آپ آگے جا کے پڑھیں گے، ان کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح چوری اور نکاح و طلاق کے لیے بھی 2 مردوں ہی کی گواہی ہوگی۔ اسی طرح دیوالیہ یعنی افلاس کے لیے اس قبیلے کے 3 مردوں کی گواہی جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ اور چاند کے جو معاملات ہوتے ہیں، عید کا چاند نظر آ گیا یا نہیں آیا، یہ مسئلہ رہتا ہے نا، اس کے لیے صرف ایک مسلمان کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ اور رضاعت کے دودھ پلانے کے جو ہوتے ہیں مسائل، اب اس میں مرد کی گواہی نہیں چلے گی، ایک دایا، دودھ پلانے والی جو بھی عورت ہے دایا، اس کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا، دیکھیں دودھ پلانا عورت کا مسئلہ ہے نا، عورت پلاتی ہے تو اس کی گواہی مانگی ہے، اور جو باہر کے کام ہے وہ مرد کرتا ہے نا، اور بہت ہی مشکل کام ہوتے ہیں، گواہی دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، لوگ گواہی جو ہے اس کو خریدتے بھی ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، کئی دفعہ قتل بھی کر دیتے ہیں کہ تم گواہی ہمارے خلاف دینے چاہ رہے ہو۔ بہت یہ مشکل کام ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ گواہی کی ضرورت دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تبھی پڑتی ہے جب معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے۔ عدالت میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو قرض کے لین دین جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے ہوتے، یعنی لین دین کے وقت معاہدے کی شرائط جو ہیں وہ مقرر نہیں کی جاتی، لکھی نہیں جاتی، گواہ نہیں بنایا جاتا، یا لکھتے وقت ہی کمی بیشی کر دی جاتی ہے، یا بعد میں کوئی رد و بدل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے مردوں کے مسئلے ہیں، اتنا حساب کتاب میں عورتیں نہیں پڑتی ہیں۔ مرد تو باہر ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں نا، کاروبار اور سب کچھ، معاش کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے، تو ان چیزوں کی زیادہ انہیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اور جو عورت کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ مردوں کو نہیں ہوتی۔ مرد کو تو نہیں پتہ بچے کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، کھانا بنانا، یہ وہ جو بھی گھر کے کام ہوتے ہیں وہ مردوں کو نہیں آتے۔ کتنے مردوں کو آپ نے دیکھا ہے بہت اچھی روٹیاں پکا لیتے ہوں، میں نے تو بس 1-2 ہی دیکھے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ نے عورت کو سہولت دی ہے کیا؟ جی، کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں بہت خوش اسلوبی سے نبھا سکتی ہے، لہٰذا وہ گھر سے باہر کے جھنجھٹوں میں اور عدالتی کارروائیوں میں جو ہے نہ پڑے، ان سے محفوظ رہ سکے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ عورت کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں نہیں دیں، ان سے آزاد رکھا ہے، کیونکہ عورت کے لیے گھر کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے جو عورتیں نوکری بھی کر رہی ہوتی ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، وہ گھن چکر بنی ہوتی ہیں اور گلے شکوے ہی کر رہی ہوتی ہیں
کہ دیکھو ہمارے مرد بھی اتنی ہی نوکری کرتے ہیں، اتنے ہی گھنٹے کماتے ہیں جتنے ہم لگاتے ہیں باہر، تنخواہ بھی برابر ہے یا ہماری زیادہ ہے ان سے، لیکن ہم گھر کے یہ کام کرتے ہیں، وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے عورت پر ظلم نہیں کیا، یعنی عورت کو کاروباری معلومات بھی زیادہ نہیں ہوتی، پھر عورت میں بہت ساری کمزوریاں ہیں نا، درجہ بھی تو زیادہ دیا ہے نا، ماں کا درجہ زیادہ ہے نا باپ کے مقابلے میں، اللہ نے ہی دیا ہے نا۔ تو عورت کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں؟ انہی کمزوریوں کی وجہ سے تو درجہ بڑا ملا ہے، حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا، حمل ہو گیا، وضع حمل ہو گیا، رضاعت ہو گئی، ان سب سے عورت گزرتی ہے نا۔ اور عورت پھر ان کی وجہ سے دیکھیں ایک ہارمونز چینجز بھی آتے رہتے ہیں، یہ سارے جو مراحل میں نے بتائے ہیں، ان کی وجہ سے عورت میں نسیان ہوتا ہے، یہ تو اب سائنس سے بھی پروو ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، عورت بھول بھی جاتی ہے، چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے، کبھی غصہ بھی آتا ہے، یہ سب ان ہارمونز کی چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اتنے بڑے بڑے فیصلے کر کے مشقت میں ڈل جائے، یہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے تھے، اور نہ کوئی عورت پسند کرے گی کہ وہ کورٹ کچہری کے چکر لگاتی پھرے۔ آپ میں سے کون عورت پسند کرے گی جو یہ کہتی ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ وہ ذرا یہ بتائے مجھے، اگر ان کو کہیں کہ کل آپ کو کورٹ میں جانا ہے، آپ کو یہ گواہی دینی ہے، تو کیا وہ خوشی خوشی جائیں گی؟ اور پھر روز ہی جانا پڑے، گواہی دینے کے لیے تو پھر بہت دفعہ جانا پڑتا ہے نا، اور وقت بھی بہت لگتا ہے، اور وہاں خواری بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز، کیا مار کٹائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور فائرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب بھی چل رہا ہوتا ہے، ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ پردے کی وجہ سے بھی عورت ایک غیر محرم کے ساتھ اکیلے گواہی دینا اور گھر سے باہر نکلنا، عدالت کے چکر لگانا پسند نہیں کرتی۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت ہوتی تو آپ خود سوچیں، ضروری تو نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جو گواہ ہے وہ آپ کا محرم ہو، غیر محرم بھی تو ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، یہ تو منع ہے نا، کہ اگر آپ غیر محرم کے ساتھ ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہاں، اگر زیادہ لوگ ہوں تو پھر ایک جائز بات کی بھی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت میں کہا گیا ہے اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو عورت کو زحمت دی جائے۔ تو ایسی صورت میں ایک مرد کے ساتھ ایک عورت نہیں جائے گی، وہ جانا پسند ہی نہیں کرے گی۔ آپ خود جانا پسند کریں گی یا غیر محرم کے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا 2 عورتیں گواہی دیں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے، بھول بھی سکتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سہارا مل جاتا ہے نا، دوسری عورت کے ساتھ مشورہ کر سکتی ہے اور ایک جھجک بھی نہیں رہتی اور تھوڑی مضبوطی بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہی نے تو ہمیں بنایا ہے، انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی کمزوریوں سے، ان کی خوبیوں سے، ان کی کمی کوتاہیوں سے، ان کی خامیوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے مرد کو جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، ساخت کے اعتبار سے، قوت کے لحاظ سے عورت کے مقابلے میں طاقت والا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشقت والے سارے کام مردوں کے ذمہ لگا دیے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خندق کھودی گئی تھی تو عورتیں تو نہیں تھی نا، ٹھیک ہے نا، لہٰذا مردوں کا کام ہے کما کر لائیں اور باہر کے سارے مسئلے وہی نپٹائیں، گواہیاں بھی دیں، اور گواہیاں دینے کے چکر میں اکثر دشمنیاں اور نفرتیں اور یہ سب ہوتا ہے، تو وہ پھر مرد ہی آرام سے ان کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں نا۔ عورتیں تو جذباتی ہوتی ہیں، وہ تو پتہ چلا ڈپریشن ہی ہو گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے ممن تردون من الشہداء، اس کے معنی ہے گواہ انہیں بناؤ جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میری پسند کی گواہی دے گا اور میں گواہی جو ہے وہ غلط دلوانا چاہتا ہوں، نہیں، پسند سے مراد ہے جنہیں تم
بطور گواہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار سمجھتے ہو۔ اسلام میں ہر ایک کو گواہی دینے کی اجازت نہیں دی۔ بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، قابل اعتبار بھی ہو اور قابل اعتماد بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ گواہی دینے کا اہل نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کے مطابق یہ سب کون ہوتے ہیں؟ منافق۔ قرآن میں بھی ہے، یہ منافق کی خصلتیں ہیں نا، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھی شروع میں، لہٰذا ایسے منافق کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے لکھنے والے کا ذکر تھا نا، اب گواہ کا ذکر ہے۔ گواہی دینا فرض ہے، اسے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ انکار کرنا کتمان شہادت میں یعنی شہادت چھپانے میں آتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے اچھے گواہ وہ ہیں جو بغیر کہی ہی گواہی دے دیا کریں، یعنی سچی گواہی، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹی اگر وہ بغیر کہے دیں تو وہ تو بہت بڑا پھر گناہ بھی ہو جائے گا نا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، قرض جس کی مدت مقرر ہو اسے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہاں کہا جا رہا ہے قرض لینے اور دینے والے دونوں فریق، خواہ وہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہوں، بہت یقین ہو ایک دوسرے پر، وہ بھی کیا کریں، لکھ لیں، چھوٹا ہو یا بڑا۔ کسی بھی قسم کی بھول چوک ہو سکتی ہے نا، شیطان بھی تو بھلا سکتا ہے، اور جھگڑے کا اندیشہ ہے، پھر بعد میں فتنہ ہو سکتا ہے، لہٰذا کہا جا رہا ہے ضرور لکھ لو۔ کیوں لکھ لو؟ یہ زیادہ بہتر ہے نا۔ آگے کہا جا رہا ہے ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی ہے اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کا ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ منصفانہ بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست اور مضبوط ہے، اور شک و شبہ سے بچنے کا بھی یہی سب سے بہترین حل ہے۔ اور بعد میں ہونے والے جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، فتنے ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ لین دین کے معاملات کو لکھ لیا جائے، کیونکہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، یعنی نقد ہو نا تجارت، ادھر آپ نے پیسے دیے ادھر چیز لے لی، تو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نقد لین دین بڑے پیمانے پر ہو تو پھر ضرور لکھنا چاہیے، یعنی کوئی بڑی چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہو تو ضرور ہی لکھ لینا چاہیے، کیا فائدہ ہوگا۔ چیز پہ کوئی نقص نکل آئے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو آپ دوبارہ جا کر بات کر سکتے ہیں اور لکھا ہوا ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، کمی بیشی کا ازالہ کروا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کپڑے کے تھان لے لیے بہت سارے، نقد لے لیے اور پیسے دے دیے اور رسید بھی لے لی، اور یہ بات بھی کر لی کہ اگر کوئی نقص ہوا تو ہم تبدیل کر لیں گے۔ اب گھر جا کے پتہ چلا کہ کپڑا گلا ہوا ہے یا چھدا ہوا ہے یا اس میں کوئی سوراخ ہے یا پھٹا ہوا ہے، تو آپ رسید دکھا کر بدل سکتے ہیں۔ ہاں، حدیث کے حساب سے یہ لازمی کرنا ہوگا کہ
نقد خرید و فروخت کے وقت آپ بات کر لیں گے کہ دیکھو اگر کوئی اس میں خرابی ہوئی تو ہم اس کو آپ سے تبدیل کریں گے آ کے، یہ بات کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ایسے میں لوگ تبدیل ہی کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا، کم ہی کرتا ہے کوئی کہ پیسے آپ کو واپس دے دے اور اپنی خراب چیز لے دے۔ پھر کہا جا رہا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر باہم لین دین کرنے والوں کو ایک دوسرے پر بہت زیادہ اعتماد ہو، یعنی پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہو، بدمزگی کبھی بھی نہ ہوئی ہو اور امکان بھی نہ ہو، اتنا زیادہ ایک دوسرے پر یقین ہو کہ یہ بھی پتہ ہو کہ اگر وہ کوئی چیز لے آیا اور واپس کرنے کو کہا اور کوئی نقص بتایا تو ہم بالکل شک نہیں کریں گے کہ یہ بعد میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بغیر لکھے ہی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تم سودا کرو، باہم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ سودا ادھار ہو تو ہر صورت گواہ بنانا چاہیے اور لکھنا چاہیے، اور نقد ہو تو بھی بہتر ہے کہ لکھ لیا جائے اور گواہ بھی بنا لیا جائے۔ اور وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کاتب اور گواہ کو کوئی ضرر کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آئیے جانتے ہیں کاتب اور گواہ کو کیسے نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے۔ کاتب لکھنے والا ہوتا ہے نا، یعنی اس کو زبردستی غلط بات لکھنے کو نہ کہی جائے، اگر وہ لکھنے پر کسی صورت آمادہ ہی نہ ہو تو زبردستی بھی نہ لکھوایا جائے۔ پھر جھوٹی بات لکھنے کو نہ کہا جائے، غلط لکھوا کر بعد میں الزام بھی نہ لگایا جائے کہ جی تم نے غلط لکھا تھا، ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ اسی طرح تحریر بدلنے کے لیے دھمکی بھی نہ دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں گواہ کو کیسے ستایا جاتا ہے۔ اس کے مفاد کے خلاف صحیح شہادت کیوں نہیں دے رہے، ایسا نہ کہا جائے، ستایا نہ جائے گواہ کو کہ جی تم ہماری پسند کی شہادت دو، یعنی اس کو جھوٹی گواہی دینے کے لیے جبر نہ اس پہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اسے مجبور نہ کیا جائے، اور گواہی دینے کے لیے بار بار عدالت میں آنے کے لیے بھی سختی نہ کی جائے، اور ایسا بھی نہ کیا جائے کہ آپ بار بار اس کو بلائیں، وہ بہت دور سے آئے، خوب پیسہ بھی لگائے اور آپ اسے کوئی معاوضہ ہی نہ دیں، اس کی ضروریات کا خیال ہی نہ رکھیں، اسے کھانا پینا بھی نہ دیں اور بٹھائے رکھیں صبح سے لے کے شام تک۔ اسے اخراجات دینے چاہیے، اس نے جو وقت دیا اپنا قیمتی وقت، اس کی بھی اجرت دینی چاہیے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ کاتب اور گواہ نقصان نہ دے۔ وہ کیسے نقصان دے سکتے ہیں؟ یعنی لکھنے والا کسی کی طرفداری نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، لکھنے سے انکار نہ کرے، اسی طرح گواہی دینے والا بھی گواہی دینے سے انکار نہ کرے، کسی کی طرفداری نہ کرے، کسی کے ڈر سے حق نہ چھپائے، اور نہ ہی بکے کہ کسی سے رقم وصول کر لی اور اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی۔ یہ بہت ہوتا ہے نا، اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا کاتب کو چاہیے جو لکھا گیا ہے، جو لکھنے کو کہا گیا ہے اور جو سچ ہے وہی لکھے، اور گواہی دینے والے کو بھی چاہیے کہ جو حق ہے وہی لکھے، اسی کی گواہی دے اور گواہی کو نہ چھپائے۔ پھر کہا گیا ہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے ڈرو گے۔
یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کے کام کرو گے تو یہ فسق ہے، یعنی گناہ ہے. اللہ کی نافرمانی گناہ ہے نا، اور یہ اس سے انسان کا بچتا ہے جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے. اللہ کا ڈر ہی صرف انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. کیونکہ جب لوگوں کا ڈر ہوتا ہے تو انسان بک جاتا ہے نا، ان کے دھمکانے پہ جھوٹی گواہی بھی دے دیتا ہے اور غلط لکھ بھی دیتا ہے. اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت غالب کب آتی ہے؟ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں نا، جب لوگوں کا ڈر اور ان کی محبتیں نکلتی ہیں. اور اللہ کا ڈر دل میں آتا بھی تبھی ہے جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، اللہ کے احسان سب سمجھ آنے لگتے ہیں. جب انسان کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، اپنے جسم پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ نے کیا کیا نعمتیں مجھے دیں دنیا میں بھی، اور ہاتھ پاؤں ہمارے اندر سارے سسٹم. اور یہ معرفت کب ہوتی ہے؟ جب قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے انسان، تبھی اللہ کی صحیح معرفت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. جب اللہ کی یاد، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ کے ہم پر کیے گئے احسانات کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے، تو پھر انسان اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، پھر گناہوں سے بچتا ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا. اسے اپنی آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، اپنی قبر کی فکر لگ جاتی ہے. پھر وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، وہ کہیں بھی گناہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر معاملہ چاہے تنہائی میں ہو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرتا ہے. پھر اس کے اندر منافق والی کوئی بری خصلت نہیں ہوتی. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، غلط نہ لکھتا ہے، نہ جھوٹ کی گواہی دیتا ہے. آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہاں آیت کے آخر میں یہی کہا جا رہا ہے اللہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مسائل سے، مشقتوں سے، فتنوں سے بچانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمہیں باہم لین دین کو لکھنے کو کہہ رہا ہے، گواہ بنانے کو کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر تم نہ لکھو گے، نہ گواہ بناؤ گے، تو بہت سارے باہمی جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل درپیش آ جائیں گے، آپس میں ناراضگیاں ہو جائیں گی، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، دشمنیاں جو ہیں وہ مول لوگے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان سب سے بچانے کے لیے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم جو بھی لین دین کرو آپس میں اس کو لکھوا لو، اس پر گواہ بنا لو. جو بھی قرض کے لین دین کر رہے ہو اس پہ گواہ بھی بنا لو اور اس کو لکھ بھی لو، کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے نا. وہ جانتا ہے اگر ہم نے باہم لین دین کے جو بھی معاملات ہیں ان میں اللہ کے احکامات کا خیال نہ رکھا تو ہمیں ہی نقصان ہوگا، اور اس سے معیشت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کاموں کے انجام کو جانتا ہے، ہر کام کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، حکمت کو بھی جانتا ہے، کاموں کی مصلحتوں کو اور دور اندیشیوں کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں. ہمیں نہیں پتہ کل کیا مسئلہ درپیش ہوگا، اللہ کو پتہ ہے.
اللہ کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اس کو ہر چیز کا حقیقی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرض کے جو بھی باہم ہم لین دین کریں اس کو ہم لکھ بھی لیں، گواہ بھی بنا لیں، اور ہر معاملہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کریں، عدل و انصاف کے ساتھ کریں، تقوی دل میں رکھتے ہوئے کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، تو انشاءاللہ ہر معاملہ ہمارا بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ آیت نمبر 283 ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ کر معاملہ کر لو۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہو تو جس چیز پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہو اور کسی بھی وجہ سے اسے قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے، مثلاً جیب کٹ گئی، پیسے گر گئے، چوری ہو گئے، کم پڑ گئے یا خرچ ہو گئے، اب قرض کیسے لیا جائے؟ ظاہر ہے دوران سفر کوئی جان پہچان والا تو کم ہی ملتا ہے نا، لہٰذا قرض لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ کہا جا رہا ہے کوئی چیز رہن یعنی گروی رکھ دو۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے اور قرض دینے کے لیے بھی کوئی نہ ملے تو کیا کرو؟ تو رہن یعنی کوئی چیز قبضے میں دے دو۔ کس کو؟ جو تمہیں قرض دے گا، یعنی چیز گروی رکھوا کر قرض لے لو تاکہ اسے اعتبار ہو جائے نا۔ رہن وہ چیز ہوتی ہے جو ضمانت کے طور پر قرض دینے والے کے قبضے میں دے دی جاتی ہے اور بدلے میں قرض لے لیا جاتا ہے۔ فرض کریں آپ کا موبائل 10,000 کی مالیت کا ہے اور آپ کو 10,000 چاہیے، یا موبائل زیادہ مہنگا ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے تو ریٹ ہو سکتا ہے، تو آپ وہ دے کر پیسے لے سکتے ہیں۔ خیر موبائل تو کوئی نہیں دیتا آج کے زمانے میں، اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ گھڑی یا کوئی اور چیز یا کوئی قیمتی پین ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انگوٹھی وغیرہ بھی آپ وہ رکھوا کر، یہ ضروری ہے کہ تقریباً اتنی مالیت کی چیز ہو جتنا آپ قرضہ لے رہے ہیں نا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ آپ نے پیتل کی انگوٹھی دے دی اور قرضہ لے لیا آپ نے کافی زیادہ، تو ایسے تو کوئی گروی چیز لے گا بھی نہیں نا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب قرضہ واپس کیا جاتا ہے تو آپ کو وہ گروی رکھی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ راہن قرضہ لینے والے کو کہا جاتا ہے، مرتہن قرضہ دینے والے کو کہا جاتا ہے، مرہون بھی رہن میں جو چیز گروی رکھی جاتی ہے نا، مثلاً انگوٹھی ہو گئی یا کوئی اور قیمتی چیز ہو گئی، تو وہ کیا ہوگی، کیا کہلائے گی؟ مرہون بھی۔ آئیے جانتے ہیں کیا قرضہ لینے کے لیے ضمانت کے طور پر جو چیز رہن رکھی جاتی ہے یہ صرف دوران سفر ہی عمل آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
رہن کے مطالبے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی 4 مختلف صورتیں ہیں جس میں آپ رہن رکھ سکتے ہیں قرضہ لینے کے لیے۔ نمبر 1، سفر میں، لکھنے والا نہ ملے، کوئی ضمانت نہ لے۔ اور نمبر 2، حضر میں، یعنی آپ اپنے علاقے میں ہیں، گھر میں ہیں، کاتب نہ ملے تو آپ گروی رکھ دیں چیز اور قرضہ لے لیں۔ نمبر 3، دوران سفر کاتب یعنی لکھنے والا تو مل جائے لیکن قرض دینے والے کو قرض لینے والے پر اعتبار ہی نہ ہو۔ چوتھی صورت ہے حضر میں، یعنی اپنے علاقے میں لکھنے والا مل جائے لیکن قرض دینے والے کو قرض لینے والے پر اعتبار نہ ہو۔ جی 4 صورتوں میں پہلی کیا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، کاتب نہ ملے۔ دوسرا، آپ گھر میں ہیں، کاتب نہ ملے۔ تیسرا، آپ سفر میں ہیں، اعتبار نہ ہو قرض دینے والے کو آپ پر۔ اور چوتھا، آپ اپنے علاقے میں ہیں یا گھر میں ہیں تو کاتب مل جائے لیکن قرض دینے والے کو آپ پر اعتبار نہ ہو تو آپ چیز گروی رکھ سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ملے تو رہن میں کوئی چیز رکھوا کر قرض لے لو۔ یا پہلی صورت کا ذکر ہے نا کہ سفر میں لکھنے والا نہ ملے تو چیز گروی رکھوا کر آپ قرضہ لے لیں۔ پھر کہا جا رہا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ہاں اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرو، جو جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے اگر قرض لینے والے اور قرض دینے والے کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو تو بغیر لکھے اور بغیر گروی میں کوئی چیز رکھے بھی قرضہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ادھار کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں امانت سے مراد قرض ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جو امین بنایا گیا ہے۔ جی اس سے مراد ہے کس کا امین بنایا گیا ہے؟ قرض کا، یعنی قرض لینے والے کو چاہیے اس اعتبار کی لاج رکھے اور وقت پر لیا گیا قرض جو ہے وہ واپس لوٹا دے، جس سے قرض لیا تھا اسے وقت پر قرض واپس کرے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب اللہ کا ڈر ہوگا، اس لیے کہا جا رہا ہے نا، اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ ظاہری بات ہے قرض کیا ہے؟ ایک امانت ہے، اس کی صحیح وقت پر ادائیگی اور بالکل ٹھیک ٹھیک ادائیگی کون کرے گا؟ صحیح طریقے سے کون اس کو ادا کرے گا، لوٹائے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ چاہے تنہائی میں ہو چاہے سب کے سامنے ہو وہ درست کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرف اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اکیلے میں کسی سے کوئی معاملہ کر لے، تیسرا تو اللہ ہوتا ہے نا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے، اور جو کام بھی کہا جا رہا ہے تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی جس شخص کو کسی معاملے کی اصل حقیقت معلوم ہو اسے چاہیے کہ وہ شہادت کو نہ چھپائے۔ اگر اس نے گواہی چھپائی تو صرف اس کی زبان ہی جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگی، بلکہ سب سے پہلے خیال کہاں آتا ہے گناہ کرنے کا؟ دل میں نا، تو دل گناہ گار ہوگا، کیونکہ ارادہ دل سے کیا جاتا ہے نا، دل کے ارادے ہی سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خیال
سوچ بن جاتی ہے، اور پھر جو بات دل پہ ہوتی ہے نا، دل کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے وہ زبان پر آ جاتی ہے اور عمل میں بھی ڈھل جاتی ہے۔ یہ کتمان جو ہے دل کا فعل ہے، کیونکہ دل تمام اعضاء کا سردار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے دل کے بارے میں کہ یہ ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کا تزکیہ نفس کرنا ہے، دل کی صفائی کرنی ہے، دل کو درست کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ جی، قرآن و حدیث سے، تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے۔ یہ کیسے آئے گا؟ اللہ کی معرفت قرآن سے ہی ہوتی ہے نا۔ جب اللہ کی صحیح پہچان ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ پھر ہم ڈریں گے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے کہیں وہ نہ رہ جائیں۔ اور کہا جا رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نیتیں ہوتی ہیں، کچھ ارادے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کیا چھپایا جا رہا ہے اور کیا ظاہر کیا جا رہا ہے، اور کس سے ڈرا جا رہا ہے۔ اگر کوئی چھپا رہا ہے تو کس کے ڈر سے چھپا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا کبھی بھی حق کو نہیں چھپاتا۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے نا۔ گواہی چھپانے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور حق کی گواہی دینے والوں کے بارے میں ایک فضیلت بھی پہلے بھی ذکر ہوا تھا نا، صحیح مسلم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود کو گواہی کے لیے پیش کر دے، یعنی سچی گواہی کے لیے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ وہ بدترین گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود کو جھوٹی گواہی کے لیے پیش کر دے۔ اس طرح وہ جھوٹی گواہی دے کر خود کو کبیرہ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سچی گواہی دی جائے تو بہت ہی بہتر، اور جھوٹی گواہی دی جائے کبیرہ گناہ۔ اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نہ کہا جائے لیکن پھر بھی آپ سچی گواہی دیں۔ یہ کب کوئی کرتا ہے؟ جب کسی کے دل میں احساس ہوتا ہے، وہ نہیں برداشت کرتا، اس کا ضمیر بالکل نہیں اس چیز کو گوارا کرتا کہ کسی بے گناہ پر ظلم ہو، لہٰذا وہ اس کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے چل پڑتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ اب میری جان خطرے میں ہے یا مجھے بہت ساری مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جھوٹی گواہی دینے والا وہ بالکل ہر احساس سے خالی ہوتا ہے، کسی کے لیے اس کے دل میں کوئی بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ ظالم کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ مظلوم پر بھی ظلم کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک تو ظلم ہو رہا ہے نا، جو ظالم اس پہ کر رہا ہے، تو یہ بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے کہ کیوں یہ کم ہے ظلم، میں بھی کرتا ہوں۔ اور کیسے کرتا ہے؟ جھوٹی گواہی دے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچائے۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے آج کی آیات سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 282، جب بھی ہم قرض کا لین دین کریں تو چاہیے ایک تیسرے شخص کو قرض جو ہے اس کی سب تفصیلات لکھوائیں، اور جس کو لکھنا آتا ہے اسے کیسے لکھا جائے، انصاف کے ساتھ لکھے، وہ اسے سب لکھنا چاہیے اور لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہمیں لکھنا آتا ہے اور ہمیں کوئی لکھنے کے لیے کہے تو ہمیں بالکل بھی انکار نہیں کرنا۔
اور پھر ہمیں تمام جو بھی معلومات حاصل ہوں گی وہ بھی ہم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سب معاملہ کرنا ہے، حق ہی لکھنا ہے۔ قرض کے اس لین دین کے معاملات کو جیسا کہ بات ہوئی لکھنا بھی چاہیے، اور دوسروں کو جو کہ اعتماد والے ہوں گواہ بھی بنا لینا چاہیے۔ ہاں، اگر ہمیں 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 1 عورت کو نہیں بلکہ 2 عورتوں کو گواہ بنانا ہے۔ اس آیت سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قرض کا لین دین خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمیں ضرور لکھنا ہے۔ رقم یا مال کی تعداد اور لوٹانے کی تاریخ بھی ضرور لکھوانی چاہیے۔ نقد لین دین کو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی لکھنا بہتر ہے۔ آیت نمبر 283، اگر دوران سفر یا اپنے علاقے میں اپنے گھر پر ہم قرض کا لین دین کر رہے ہیں اور کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا تو ہمیں چاہیے کہ جس سے قرض لیں اسے کچھ رہن رکھوا دیں، کوئی چیز گروی رکھوا دیں، یعنی جتنی رقم ہم نے لی ہے تقریباً اسی مالیت کی کوئی چیز ہم قرض دینے والے کے پاس ضمانت کے طور پر رکھوا دیں، تاکہ جب ہم اس کی رقم لوٹائیں تو اپنی چیز ہم اس سے واپس لے لیں۔ ہاں، اگر قرض لینے والے پر اعتماد ہو تو وہ بغیر رہن میں کوئی چیز لیے بھی قرض دے سکتا ہے، یعنی گروی میں کچھ نہ لے اور قرض دے دے۔ قرض ایک امانت ہے، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے، اور یہ خیال ہم تبھی رکھ سکتے ہیں جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ پیدا کرنا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے، اسی سے تقویٰ آتا ہے۔ حق جاننے والے کو حق نہیں چھپانا چاہیے، یہ بھی ہم نے اس آیت سے سیکھا، اور جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حق چھپانے والے کا دل بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، پدرجہ ذیل روٹ ورڈز کی باب افتعال میں فعل بازی، فعل مضارع اور مصدر بنائیے۔ نمبر 1، سین با قاف۔ نمبر 2، جیم ہا دال۔ نمبر 3، ہا سین با۔ نمبر 4، قاف دال با۔ نمبر 5، عین را فا۔ نمبر 6، حمزہ میم نون۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے اور سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ دونوں آیات کی صورتوں کے نام بھی لکھیے اور آیت نمبر بھی بتائیے۔ سوال نمبر 4، قرض کے لین دین کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ آیت نمبر ہے 282۔ سوال نمبر 5، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر کیوں ہے؟ آیت نمبر 282۔ سوال نمبر 6، ضمانت کے طور پر قرضہ لینے کے لیے چیز رکھوانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت نمبر 282۔ سوال نمبر 7، قرض کے لین دین کے وقت اس کو لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 282۔ سوال نمبر 8، اگر دوران سفر کاتب نہ ملے تو قرض لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آیت نمبر 283۔ سوال نمبر 9، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اس کی وضاحت کیجیے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ آیت نمبر 283۔ سوال نمبر 10، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ گواہی چھپانے والے کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے؟ آیت نمبر 283۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا۔